الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. الذي خلقني، یا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، پس وہی میری رہنمائی کرتا ہے، والذی ہوا یطعمنی، اور رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، ویسقین، اور مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، فَهُوَ یشفین، پس وہی مجھ کو شفا دیتا ہے، والذی یمیتنی، رب وہ ہے جو مجھے وفات دے گا، ثم یحیین، پھر مجھے زندہ کرے گا، والذی، اور وہی ہے اطمع ان یغفر لی خطیئتی، جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ میری خطائیں معاف کرے گا، یوم الدین، قیامت والے دن۔ رب ہب لی حکما، اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، وجعل لی لسان صدق، اور بنا دے میرے لیے سچی زبان، فی الاخرین، پچھلوں میں، وجعلنی، اور بنا دے مجھ کو من ورثۃ جنت النعیم، اس جنت کے وارثوں میں سے جو خوشی کے باغات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات چل رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی، اور تمہارے آباء و اجداد بھی، تم بھی، سب کے سب میرے دشمن ہو، میرا تعلق صرف اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، وہی میرا ہے۔ اب کون سے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں، آگے اس طرف تعالیٰ کی صفات بھی بیان ہو رہی ہیں، اور ساتھ ابراہیم علیہ السلام توحید کا ڈنکا بھی بجا رہے ہیں۔ الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس کے ساتھ میرا تعلق ہے، جو میرا دوست ہے، جو میرا ہے، وہ ہے خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ ظالموں، تم نے جن کو معبود بنایا ہوئے، ذرا ان کا بھی کوئی کرشمہ دکھاؤ مجھے، انہوں نے بھی کسی چیز کو پیدا کیا ہے، وہ بھی کسی چیز کی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، جب پرانے ہو جاتے ہیں ان کو اٹھا کے پانی میں، سمندر میں ڈال کے آ جاتے ہو، پھر نئے بنا دیتے ہو۔ اتنی موٹی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ جو تمہارے بننے میں تمہارے ہاتھوں کے محتاج ہیں، وہ تمہاری ضرورتیں کیسی پوری کر سکتے ہیں؟ الذی خلقنی، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، بس وہی میری رہنمائی کرتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، میرا رب تو وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ دنیا کے اندر ہر چیز کے کھانے پینے کا انتظامات میرے رب نے کیے ہیں، اسی کھانے کا انتظام بھی وہی کر رہا ہے، پینے کا انتظام بھی وہی کر رہا ہے، کھانے کی چیزیں بھی اسی نے پیدا کی ہیں، پینے کے لیے پانی کا انتظام بھی اسی نے کیا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تم بتاؤ، تمہارے معبودوں نے بھی کوئی ایسا کیا ہے؟ کسی کو کھلایا ہے، کسی کو پلایا؟ تم تو ان کے سامنے پلیٹوں میں لا کے کھانے رکھتے ہو، تم تو ان کے سامنے شیرینیاں لا کے رکھتے ہو۔ ظالموں، جو خود کھانے کا محتاج ہو، جو خود پینے کا محتاج ہو، وہ کسی کو کیا کھلائے گا، کیا پلائے گا؟ وہ کسی کا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تم جن کے در پہ پڑے ہوئے ہو، کیا انہوں نے بھی کسی کو شفا دی ہے؟ کیا وہ بھی کسی کی بیماری کو دور کر سکتے ہیں؟ ایسا قطعاً نہیں ہے، وہ تو بننے میں تمہارے محتاج ہیں، وہ کیا کسی کی بیماری کو دور کریں گے؟ والذی یمیتنی ثم یحیین، میرا رب وہ ہے جو مجھے وفات دے گا۔ پہلے پیدائش کی بات ہوئی کہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اب دنیا کے اندر جتنا وقت میں نے گزارنا ہے مجھے رکھے گا، اس کے بعد وہ مجھے وفات دے گا، دنیا سے اٹھا دے گا۔ ثم یحیین، اور پھر جب اتنا عرصہ عالم برزخ میں رہنا ہے، قبر میں رہنا ہے، وہاں رہیں گے، اور اس کے بعد جب میدان محشر برپا ہوگا،
ثم یحیین، پھر وہ مجھے زندہ کرے گا، اٹھائے گا۔ یہاں ساری چیزوں کی نسبت ابراہیم علیہ السلام اپنی طرف کر رہے ہیں، حالانکہ ساری کائنات کی طرف ہی نسبت جا رہی ہے کہ ساری کائنات کو پیدا بھی رب نے کیا ہے، ساری کائنات کو ختم بھی وہی کرے گا، اور دوبارہ سے ساری انسانیت کو اٹھائے گا بھی وہی۔ قیامت برحق ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ظالموں تم بتاؤ، کیا تمہارے معبود نے بھی کسی کو مارا ہے؟ کسی کو دوبارہ اٹھا سکتے ہیں وہ مرنے کے بعد؟ ایسا قطعاً نہیں۔ والذی یطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہی میرا رب ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہی میری خطائیں مجھے قیامت والے دن معاف کرے گا۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں اور توحید کی دعوت دے رہے ہیں کہ رب وہ ہوتا ہے جو سارے کام کر سکتا ہے، جس کی ساری قدرت ہے، جس کے سارے کرشمے ہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور سورہ آل عمران میں آپ پڑھ کے وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ ظالموں، میرے الہ کی تو خوبیاں یہ ہیں، وہ پیدا کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہ کھانے کا انتظام کرتا ہے، پینے کا انتظام کرتا ہے، ساری کائنات کو بنایا ہے، فنا کرے گا۔ تم بتاؤ تمہارے معبودوں نے کیا کیا؟ یہاں پر ان کی زبانیں خاموش تھیں کیونکہ ان کے معبود تو کچھ کر نہیں سکتے، اور نہ ہی ان کے پاس بھی اس کا کرشمہ تھا جو دکھاتے، وہ تو ظالم خود اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتے تھے۔ اب جب ساری باتیں کرنے کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 60 سال یا 80 سال تک انہوں نے تبلیغ فرمائی، لیکن ایمان کون لے کے آیا؟ صرف ایک بیوی حضرت سارہ ساتھ ایمان لانے والی، باقی پوری کی پوری قوم مشرک۔ اب دعا فرما رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، مولا کریم بہت عرصہ ہو گیا، 60 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے، ان کو دعوت دے رہا ہوں، ہر طریقے سے دلائل دیے، تیری توحید سمجھائی، ہر اعتبار سے سمجھائی، لیکن سمجھنے کا نام نہیں لیتے۔ اب مجھے حکم عطا فرما۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہاں حکم سے مراد ہجرت کا حکم ہے کہ باری تعالیٰ اب مجھے یہاں سے نکلنے کا حکم دے دے۔ اب یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، اب مجھے اس قوم کو چھوڑنے کا حکم دے دے، مجھے ہجرت کا حکم دے دے۔ والحقنی بالصالحین، اور مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ ملا دے، ایسے لوگوں کے پاس بھیج دے جو میری بات کو سن کر سمجھنے والے ہوں اور عمل کرنے والے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ہجرت کا حکم بھی دے دیا۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے بعد اب باری تعالیٰ کے دربار میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ پہلی دعا تو یہ فرمائی کہ اللہ مجھے ہجرت کا حکم دے اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اب دوسری دعا وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، مولا کریم قیامت تک آنے والے مسلمانوں انسانوں کی زبانوں پر میرا تذکرہ خیر جاری فرما دے۔ اور یہ دعاؤں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا شباب دیکھنا ہو تو آپ اپنی ہر نماز میں پڑھی جانے والی درود پاک کو دیکھ لیجیے۔ اب درود پاک میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے، کسی اور نبی کا نام نہیں لیا جاتا، کما صلیت علی آدم، کما صلیت علی موسیٰ، کما صلیت علی عیسیٰ نہیں کہا جاتا، صرف کہا جاتا ہے تو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی زبانوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو جاری و ساری رہے گا اور نماز کے اندر جاری رہے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا تذکرہ خیر ہو اور لوگ میرا نام سنیں اور میرے نام کو پیش کر کے پھر میری اتباع بھی کریں۔ جہاں پر بھی حق کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی بات آتی ہے، باطل کے سامنے، ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کی بات آتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال سامنے آ جاتی ہے۔ یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور آخری دعا فرمائی اور باری تعالیٰ مجھے جنت کے وارثوں میں سے بنا دے جو خوشی کے باغات ہیں، جس کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، جو نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، اس جنت کے مجھے وارث بنا دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے۔ یہ دو دعائیں ہیں، ایک پہلے گزری ہے کہ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی، حالانکہ پیغمبر تو خطاؤں سے پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، یہ امت کو سکھلائی گئی، لوگوں کو سکھلائی۔ اور یہاں پر وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، باری تعالیٰ مجھے جنت کا وارث بنا دے۔ پیغمبر تو ہوتا ہی جنت کا وارث ہے، یہ امت کے لیے تو امت کو درس دے دیا ہے، لوگوں کو درس دے دیا ہے، بتا دیا ہے کہ اللہ سے جنت مانگا کرو اور ایسے مانگا کرو۔ وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، باری تعالیٰ مجھے جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ باقی بات انشاءاللہ کر کے